جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 70 پڑھیں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے متعلق۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہانڈی اور پیالے کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے ہضم کو آسان کرو ذکر اور نماز سے، اور کھانے کے بعد مت سو، کیونکہ اس سے بدن میں قساوت یعنی سستی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے بعد خلال کرو اور کلی کرو، یہ دانت اور داڑھ کے لیے مفید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھانا کھایا اور خلال کیا تو جو خلال میں نکلے اسے باہر پھینک دے۔ ایک روایت میں ہے کہ کھانے کے ریزے جو داڑھوں کے درمیان رہ جاتے ہیں داڑھ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے رفت۔ ابو سفیان واپسی سے پہلے احد پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارنے لگا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں؟ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں؟ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں؟ کسی نے جواب نہ دیا تو کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ سب قتل کر دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر نہ ہو سکا، انہوں نے بلند آواز میں جوابات دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جوابات کی تائید فرماتے رہے۔ قریش کی روانگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمیوں اور شہیدوں کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا سلام پہنچایا۔ اسی طرح حضرت مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو عظیم شہادت سے نوازا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خوش نصیبی کہ اللہ تعالی نے ان سے بالمشافہ کلام فرمایا اور جنت کی ابدی نعمتوں سے نوازا، تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، جو لوگ میرے پیچھے دنیا میں باقی ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ ہمیں کیسے کیسے انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں، شہید کو جس وقت جان دینا
اور خود اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، اس وقت اس پر ایسی چیز منکشف ہوتی ہے اور اسے وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو دوسروں پر منکشف نہیں ہوتی۔ مومن کا اصل مقصود یہی جان و روح کا اختیار کے ساتھ دے دینا ہے، باقی قسم کے اختیارات اس سے کہیں کمتر ہیں۔ آج کی ہماری پہلی ہیڈنگ ہے، کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، علی النساء جہاد، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ، ہاں ان کا ایسا جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں ہے، یعنی حج اور عمرہ۔ عورتوں کا جہاد میں جانا ثابت ہے، لیکن صرف زخمیوں کی مرہم پٹی اور مریضوں اور زخمیوں کی خبر گیری کرنے کے لیے، سوائے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہ وہ غزوہ احد میں شریک جہاد و قتال ہوئیں۔ اس لیے تمام امت پر اس کا اجماع ہے کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں، سوائے یہ کہ کفار کا لشکر بہت بڑا ہو اور ضرورت عورتوں کو شرکت پر مجبور کر دے۔ روایت میں آتا ہے کہ احد کے دن طلوع ہونے والے سورج نے دیکھا کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں، اس طرح کہ ہر زخمی کے منہ میں وہ اپنے مشکیزوں سے پانی ڈال دیتی تھیں۔ مدینہ منورہ سے عورتوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت اور سلامتی معلوم کرنے کے لیے ہجوم۔ نیکسٹ ہیڈنگ، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شہید یا زخمی ہونے کی خبریں مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھیں، اور مدینہ منورہ میں یہ خبر سن کر عورتوں کا برا حال تھا۔ آنسوؤں کا گویا ایک سیلاب رواں تھا۔ مدینے کا ہر بچہ، بوڑھا، جوان، چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے عزیزوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت و عافیت کے ساتھ دیکھنے کے مشتاق تھے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ رونے میں جلدی نہ کرو جب تک میں دیکھ نہ لوں۔ چنانچہ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی احد کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ دل میں سوائے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنے کے کچھ نہ تھا۔ اس پردہ نشین صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بنو دینار سے تھا۔ ان کا دھیان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لگا ہوا تھا۔ نگاہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اور کانوں میں رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے دور سے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی شہید کا جسد پاک اٹھائے ہوئے ہیں، تو پوچھنے لگیں، یہ کون ہیں؟ جواب ملا، یہ تیرا بھائی ہے۔ تو کہنے لگیں، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا حال ہے؟ جواب ملا، وہ بخیریت ہیں۔ تھوڑا آگے چل کر ایک اور شہید کا جنازہ قریب سے گزرا تو پوچھنے لگیں، یہ کس کی میت ہے؟ جواب ملا، یہ تیرا باپ ہے۔ یہ جواب سن کر بے تابانہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ کسی نے جواب دیا، بحمد اللہ وہ ٹھیک ہیں۔ وہ بے چینی میں آگے بھاگتی گئیں کہ کہیں سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ لوں تو قرار آ جائے۔ کچھ آگے بڑھیں تو پھر ایک شہید کو اٹھائے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم نظر آئے۔ پوچھنے لگیں، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تیرا خاوند ہے۔ عالم دیوانگی میں بولیں، سب ٹھیک ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟
مجھے ان کی خبر دو۔ اسی اثنا میں ایک اور میت آ رہی تھی۔ پوچھنے لگیں یہ کس کو اٹھائے جا رہے ہو؟ جواب ملا یہ تیرا بیٹا ہے۔ سنا تو تڑپ کر بولیں مجھے صرف ان کو دیکھنا ہے، مجھے ان کی خبر دو، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ۔ ایک جانثار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ وہ سامنے ہیں۔ کہنے لگیں للہ مجھے کسی طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ اسے کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ جب اپنی آنکھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے سے قلب و روح کو منور کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لیا اور وہ جملہ کہا جو تاریخ عشق و محبت میں اپنی مثال آپ ہے، کلو مصیبت بعد کا جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت کم ہے۔ اب مجھے پرواہ نہیں کہ کون شہید ہوا اور کون نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کیا جذبہ تھا ان لوگوں کا۔ ایک شاعر کہتا ہے میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہ دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ سبحان اللہ۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، بقیہ درس ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھ